بطور خاصیت پیش کر رہا دعا کی توجہ شجاعت جرأت و عزم و یقین صبر ایثار و شجاعت جرأت و عزم و یقین پرورش پائی ہے سب نے فاطمہ کی گود میں پرورش پائی ہے سب نے فاطمہ کی گود میں پرورش پائی ہے سب نے فاطمہ کی گود میں داغ سارے دھل گئے اور صاف دامن ہو گیا اشک عزا اہل عزا کی گود میں جب گرے اشک عزا اہل عزا کی گود میں بطور خاصیت پیش کر رہا ہوں توجہ کیجیے گا کہ جب علم کے ساتھ مشکیزے پہ جاتی ہے نظر جب علم کے ساتھ مشکیزے پہ جاتی ہے نظر ایسا لگتا ہے بھتیجی ہے چچا کی گود میں ایسا لگتا ہے بھتیجی ہے چچا کی گود میں ایسے ہیں کربلا کی گود میں دیگر بلند صلوات صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آب محمد ایک کلام کا ضرورت ہے مجھے کہا گیا ہے امام زمانہ کے حوالے سے ہے تو آپ توجہ کر کے میں پیش کر دیتا ہوں بار دیگر بلند صلوات بالکل نیا کلام ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک اور بلند صلوات کرتا ہوں ایمان اتنا اعتبار ہمیں امام اصفہ ہے اتنا اعتبار ہمیں نہ ہونے دیں گے کبھی بھی وہ شرمسار ہمیں
دیکھ لیں گے بڑے دیگر بلند صلوات بڑے دیگر بلند صلوات محمد و آل محمد و عجل فرجہ اور بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اگر جب چونکہ تشریف لا چکے ہیں بس دو شعر کی زحمت دے دیں جو مسائل کے پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ہمارے دیگر بلند صلوات. یہ حقیقت ہے جو دنیا پہ عیان آج بھی ہے. نقطۂ قلب و بلا عشق جنا آج بھی ہے. کھینچ لی سینہ اکبر سے شہیدین سنا لیلا کے کلیجے میں سنا آج بھی ہے. مدتوں پہلے جلائے تھے لہینوں نے خیام کربلا تیری فضاؤں میں دھواں آج بھی ہے. موت نے بچی کو زندہ سے رہا کر تو دیا. موت نے بچی کو زندہ سے رہا کر تو دیا. قید خانے میں سکینہ کی فغان آج بھی ہے. نقطۂ قلب و بلا عشق جنا آج بھی ہے. بلند صلوات. محترم دیکھا آپ سے ایک دستبستہ گزارش کے ہال ہے بجلی کی لوگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ مسئلہ نہیں رہا تو اے سی بھی چل پڑے. اب آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ہال میں پہلی جگہ جو ہے جہاں جہاں پہ آپ کے میری اطراف میں بھی لگے ہے تو وہ ہم پہ وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم یہ اس کو جو ہمارے سامنے والی جو سلائڈ ہے اس کو ہم ایک طرف کر دیں گے تاکہ زری کے سامنے جو بابا بیٹھے انہیں بھی کم از کم سارا ماحول جو ہے وہ سائیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آج کی جو مجلس ہے یہ اظہار ثواب ہے مرحوم مغفور شیخ اختر علی صاحب کے. ان کی اظہار ثواب کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک بار شکر الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک اور گزارش ہے کہ نوجوان جو ہیں بالخصوص وہ دیواروں کا سہارا نہ لیں. بزرگ جو احباب ہیں ان میں کچھ کرسیاں بھی ہیں صوفے بھی ہیں اس پہ وہ ان کو بیٹھنے دیں اور کوشش کریں کہ جو نوجوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاداری میں سفیدہ پہ بیٹھے ہیں وہ کم از کم سامنے آ کے بیٹھ جائیں تاکہ کسی بزرگ جو ہے ان کو زحمت ہو ان کو تکلیف نہ ہو. تو اس سے پہلے کہ آقائے
حجت الاسلام والمسلمین حسنین عباس صاحب جو ہیں ان کو رحمت خطاب دیں. ایک قطعہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کسی پہ دان کر دیں تو ہنر واپس نہیں لیتے. کسی پہ دان کر دیں تو ہنر واپس نہیں لیتے کہ جیسے پھول اپنے شجر واپس نہیں لیتے. کہ جیسے پھول اپنے ہی شجر واپس نہیں لیتے. ہمیں شبیر نے کربل میں ایک نقطہ بتایا ہے. وہ نقطہ کیا ہے وہ سنیں. ہمیں شبیر نے کربل میں ایک نقطہ بتایا ہے. میں دوہرا رہا ہوں, ہمیں شبیر نے کربل میں ایک نقطہ بتایا ہے. اگر سجدے میں سر رکھ دیں تو سر واپس نہیں لیتے. اگر سجدے میں سر رکھ دیں تو سر واپس نہیں لیتے. حضرات محترم, یکم محرم الحرام کی مجلس ادا اور علی مسجد اور امام باغ کی صف ادا عقائے حسنین عباس صاحب سے گزارش وہ تشریف لائیں اور اس محفوظ مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر سلام. برائے تعجیل حجت دوران جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف علیہ الصلوات. برائے بلندی درجات جمعی مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پرخلوص صلوات. برائے سربلندی مکتب تشیع و ہدیہ صلوات. برائے بلندی درجات جمعی مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربنا. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی رضا الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی الابتہی الحاشمی القرشی المکی المدنی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد
ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم الطوبة والسكر أشجع المتين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الخطائب والشهاب الساكب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطق: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العلی العظیم. خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عظمت امیر المومنین کے شایان شان ہدیہ صلوات. سامعین زیری کار، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہیں. قابل صد احترام و زیرکار جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ دروازی صاحب کی اجازت سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. ہماری اور آپ کی دوسری نشست اور یکم محرم الحرام کی مناسبت سے سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے حسین ابن علی ابن ابی طالب سے صلوات اللہ علیہ مطالبہ بیعت کیا اور حسین نے اس کے بیعت کے مطالبے کو لا کے ایسے تماچے کے ذریعے رد کیا کہ جس کی ٹیسیں آج تلک یزیدیت محسوس کر رہی ہے. اور حسین نے اس کی بیعت کو رد کر دیا. یہ واقعہ بیعت و واقعہ کربلا وہیں کربلا میں دفن ہو جاتا، کیونکہ مجھے بلا فصل اپنے موضوع کو واضح کرنا ہے. وہیں کربلا کے تپتے ریگزار میں دفن ہو جاتا اگر کاروان شہادت کی علمبردار 2 ہستیاں موجود نہ ہوتی، جن میں حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا اور مولا سید سجاد علیہ السلام سے اگر برا نہیں مانیں گے تو آپ ادھر آ جائیے. پیچھے والے پھر جب یوں آئیں گے نا تو وہ سارے مجمع کی توجہ تھوڑے 2 قدم آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والے احباب جہاں انہیں جگہ ملے وہ پھر وہیں پہ جگہ پہ لگا دیں. تھوڑا پھر اب کرنی تھی آگے پیچھے والے پھر آئیں گے تو ڈسٹربنس ہوگی. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کے وقار کو مزید بلند فرمائے، خدا دین و دنیا کی مزید خیر سے نوازے. توجہ ہے آپ کی. علمبردار تھی 2 ہستیاں کاروان شہادت کی، حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا
اور مولا سید سجاد علیہ السلام. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو 60 ہجری میں جس واقعے نے کربلا کے تپتے ریگزار پہ دفن ہو جانا تھا، وہ واقعہ دن بدن ایسے امٹ کے سامنے آ رہا ہے کہ جیسے کوئی معجزہ اس واقعے کے پیچھے معجزن ہے، اور وہ اعجاز و کرامت سوائے علی ابن ابی طالب کی بیٹی کے اس خطبے کے شاید اور کچھ نہیں کہ جب شام کے دربار میں موضوع سے متصل کرنے جا رہا ہوں گفتگو کو، جب شام کے دربار میں ممبر وہ تھا کہ جس ممبر سے علی کے خلاف تبرہ کیا جاتا تھا، ممبر وہ تھا کہ جس ممبر پہ بیٹھنے والے نجس افکار کے مالک اپنی نجس زبانوں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کرتے تھے، اس ممبر کے روبرو آ کے علی کی بیٹی نے ذمہ داری کے ساتھ یہ جملات ارشاد فرمائے تھے، فقط کیدم بس آسائب وناصب جہدک فواللہ لا تنبو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید جتنے جتن تو کر سکتا ہے تر، جتنی چالے تو چل سکتا ہے چل، میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں کھڑی ہو کے تجھے یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، ولا تنبو ذکرنا ولا تمیت وحینا. میں اپنے الفاظ میں ترجمہ یوں ہی کرتا ہوں، گویا بیوی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اسے یہ زبان دے دی کہ اے یزید جتنے جتن تو کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالے تو چل سکتا ہے چل لے، لیکن یاد رکھ تو قیامت تک مرد آباد رہے گا، حسین محشر تک زندہ آباد رہے گا. جو کرنا ہے تو کر، جتنی چالیں تجھے آتی ہیں تو چل. فلا تنبو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو کبھی محو نہیں کر سکتا. ولا تمیت وحینا، نہ ہی تو وحی الہی کے آثار ختم کر سکتا ہے. ذرا ترتیب کو دیکھیے گا، پہلے فرمایا لا تنبو ذکرنا ولا تمیت وحینا، ذکر کی بات پہلے کی ہے، وحی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اور ذکر کسی ایرے خیرے کا نہیں، اپنا ذکر کہا ہے. دربار یزید کا تھا جہاں علی پہ تبرہ کیا جاتا تھا. بی بی نے کہا تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا، نہ تو وحی الہی کے آثار کو محو کر سکتا ہے. گویا بی بی یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ جب تک ہمارا ذکر باقی رہے گا، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، گویا بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک کائنات میں علی علی کی صدا باقی رہے گی تب تک اللہ کی کتاب باقی رہے گی. جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا تب تک کتاب خدا وحی الہی کے آثار کوئی محو نہیں کر سکتا. یعنی ذکر اگر ان کا ہوگا تو پھر وحی الہی کے آثار محو نہیں ہوں گے. یہی میرا موضوع سخن ہے کہ اگر ان کا تذکرہ ہوتا رہے تو وحی کبھی مٹ نہیں سکتی. یہی میرا عنوان سخن ہے کہ معارف علی از لسان وحی، یعنی علی کیا ہے یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، علی کیا ہے یہ زبان مصطفیٰ سے پتہ چلے گا. اور سلسلہ گفتگو کو بالکل میں بڑھا رہا ہوں آگے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى ابراہیم بردا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برد کا معجزہ عطا کیا. اور کل کی تقریر اگرچہ عنوان سخن میں ہماری تھی تہذیب ازا سے متعلق، آنسوؤں سے متعلق، لیکن وہاں میں نے معروضات پیش کی تھی کہ ایک آگ ایسی تھی کہ جسے گلزار بنا دیا گیا. اسی کو ذہن میں رکھیے گا، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ابراہیم کو آگ کو برد اور گلزار کرنے کا
معجزہ عطا کیا. اچھا جانتے وسائل الشیعہ سے روایت اٹھا کے پڑھنا چاہتا ہوں. ابراہیم ہے خلیل اللہ. وسائل الشیعہ کے اندر روایت موجود ہے. علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. جانتے ہیں ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا گیا؟ انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا بکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد. کہ ابراہیم کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے تھے. اللہ نے خلیل اللہ کے عہدے پہ فائز کر دیا. علیہ السلام. ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا. موسیٰ کو کیا ملا؟ فرمایا ان اللہ آتا ابراہیم بردا و موسیٰ العصا. اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا اور موسیٰ کو عصا عطا کیا. حضرت موسیٰ کو ملا تھا عصا. سورہ طٰہٰ کے اندر سارا واقعہ موجود ہے. آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا, ترجمے کو ملاحظہ فرما دیجئے گا. ہوا کیا تھا؟ دربار تھا فرعون کا. وہاں تھے جادوگر. جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. نبی خدا نے اپنا اعجاز پیش کیا. جادوگروں نے اپنا سحر پیش کیا. نبی خدا نے اپنا معجزہ دکھایا. ان کے سانپوں کو نبی کا عصا اسدحہ بن کے نکل گیا. وہ سارے کے سارے سجدوں میں گر گئے اور سجدے میں گر کے کہا آمنا, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت پر کہ جو موسیٰ کا رب بھی ہے اور ہارون کا رب بھی ہے. موسیٰ کو معجزہ ملا تھا عصا. عصا نے کیا کیا؟ اسدحہ بنا اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا. کیا آپ زیارت وارثہ میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ؟ اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین ابن علی تجھ پہ سلام ہو. تو کیا خیال ہے علی مسجد کے ان باوقار سامعین کا کہ کیا صرف حسین وارث موسیٰ ہے؟ نہیں, قدر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین وارث موسیٰ ہے. حسین کے بیٹے علی زین العابدین بھی وارث موسیٰ ہیں. علی کے بیٹے محمد باقر بھی وارث موسیٰ ہیں. محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق بھی وارث موسیٰ ہیں. یعنی پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک ہر کوئی وارث موسیٰ ہے. اور دلیل لے لیجیے اس پہ, ہر کوئی وارث موسیٰ ہے. وہ کیسے ہے؟ منصور دوانکی کا دربار سجا ہوا تھا. چھٹے مولا کا عہد تھا. بابل کے جادوگر منصور دوانکی کے دربار میں تھے. منصور دوانکی ان سے کہنے لگا تم جب چاہتے ہو اپنے سحر اور جادو کے ذریعے شوہر اور زوجہ میں جدائی ڈال لیتے ہو. کچھ ایسا کرو کہ العیاذ باللہ جعفر صادق رسوا ہو جائیں. حاشیہ لگاؤں, جو ان کی رسوائی کا سوچے اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے, اللہ اسے آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے. انہوں نے کہا کچھ ایسا کرو کہ وہ رسوا ہو جائیں. کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ذرا امام صادق کو دربار میں بلاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں آئے ہیں. اب جو دربار میں آئے ہیں تو نصر علی حیدر کرار سے تھے, بیٹا علی حیدر کرار کا تھا. مولا دربار میں آئے ہیں, جادوگروں کی طرف بھی نگاہ کی ہے, منصور دوانکی کو بھی دیکھا ہے, اور غضب کی نگاہ جادوگروں کی طرف کر کے مولا ان کے ارادے سے واقف ہوئے اور جملہ پڑھا. مولا نے فرمایا انا حجت اللہ الذی ابطل سحر آبائکم فی ایام موسیٰ بن عمران. غضب کی نگاہ دوڑا کے مولا نے فرمایا میں ہوں حجت خدا. کون حجت خدا؟ تعارف کیا ہے؟ فرمایا پھولو نہیں, میں ہوں حجت خدا. وہی خدا کہ جس نے موسیٰ ابن عمران کے زمانے میں تمہارے آبا کی تدبیروں کو چکنا چور کر دیا تھا, تمہارے آبا کی تدبیروں کو اپنے قدموں تلے موسیٰ ابن عمران نے روک دیا تھا. میں ہوں حجت خدا. اب اتنا کہنا تھا, میں وارث موسیٰ سمجھا رہا ہوں, اتنا کہنا تھا. دربار کے اندر 70 تصویریں شیروں کی بنی ہوئی تھی, دیواروں پہ آویزہ تھی. مولا نے ایک نگاہ دوڑائی اور دیوار پہ لگی ہوئی
خوبی ان 70 تصویروں سے کہا اے مماثلت رکھنے والی تصویروں ذرا اصلی شیر بن جاؤ اور ان جادوگروں کو نگل جاؤ۔ 70 کی 70 تصویریں اصلی شیر بنی، سارے کے سارے جادوگروں کو نگل گئی۔ ایک مرتبہ منصور دوانکی بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا اس نے دستے ادب جوڑے اور مولا سے کہا ذرا ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو واپس اگل دے، ذرا ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو واپس اگل دے۔ مولا نے فرمایا نہیں، اگر موسیٰ کے عصا نے لوٹائے ہوتے پھر یہ بھی واپس لوٹا دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اگر عصائے موسیٰ نے لوٹائے ہوتے تو پھر یہ بھی لوٹا دیتے، یہ قتل نہیں ہو سکتا۔ یعنی مولا نے فیصلہ کر دیا کہ تم فرعون کے وارث ہو، ہم موسیٰ کے وارث ہیں، ان میں سے ہر ایک موسیٰ کلیم اللہ کا وارث ہے۔ روایت آگے بڑھائیں، نبی نے فرمایا ان اللہ آتا ابراہیم بردا و موسیٰ العصا و عیسی الکلمات، وہ اللہ جس نے موسیٰ کو عصا دیا اس۔ اچھا چلیے رک کے جملہ پیش کرتا ہوں، زیرک سماتے ہیں، ادیب لوگ ہیں، ادب سننے والے ہیں نا۔ موسیٰ کے عصا نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ کا عصا اسدحہ بنا تھا، جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ پتہ چلا عصا سانپوں کو نگلتا ہے۔ موسیٰ مقام عصمت پہ فائز تھے۔ دو مصرے یہاں حماد رضا قدرس کے پڑھنے لگا ہوں۔ موسیٰ کے عصا نے کیا کیا تھا، اسے ذہن میں رکھیے گا، موسیٰ کے منصب کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے گا۔ اس کے بعد سیدہ کے روبرو آنے والے باطل کردار کو سامنے رکھیے گا، اس کی نبی سے نسبت کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور پھر استعارے تشبیہات کے نائے سمجھنے والے احباب زیوکار ان دو مصروں کا لطف لیجیے گا۔ کہا عصائے خطبائے عصمت کی ایک ہی ضربت، کہاں کی رینج ہے، کہاں کی بات ہے، خطبہ فدق کی بات ہو۔ عزیز زیوکار ایسے کر کے بیٹھیں گے تو پڑھنے والا پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ ذرا ہاتھ کو سیدھا کیجیے گا، ہاتھ کو سیدھا کیجیے، میری جانب توجہ رکھیے۔ عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت، سیدہ کے خطبے کو ذہن میں رکھیے گا، سامنے والے کو ذہن میں رکھیے گا۔ موسیٰ کا عصا کرتا کیا تھا؟ یہ فقر موسیٰ ہیں۔ اب دو مصروں کا لطف لیجئے گا۔ کہا عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت، عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت، عصائے خطبہ عصمت کی ایک ہی ضربت، نگل گئی ہے پیمبر کی آستین کے ساتھ۔ پیش کر دوں، اگر اتنا لطف لیا سیدہ تو سیدہ تھی، اگر سیدہ کی جگہ فضا بھی ہوتی تو ہم فضا کو حق پہ کہتے۔ موسیٰ کے عصا نے کیا کیا؟ موسیٰ کے عصا نے اسلحہ بن کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ آتا ابراہیم بردا و موسیٰ العصا و عیسی الکلمات، جس اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا، موسیٰ کو عصا دیا، اس اللہ نے عیسیٰ کو کلمات عطا کیے۔ کلمات کے ذریعے عیسیٰ کرتے کیا تھے؟ شیعہ سنی صاحبان یحییٰ بہا الموتیٰ، ان کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندگی عطا کرتے تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ کیا کرتے تھے۔ یا میں لفظ بدل دوں، عیسیٰ بِإِذْنِ اللہ ٹھوکر مار کے موت کو حیات میں تبدیل کیا کرتے تھے۔ اور جب نجران کے عیسائی نبی کے پاس آئے تھے، مباہلہ سے پہلے انہوں نے مناظرہ کیا تھا۔ اسی مناظرے میں جب نبی نے ان سے پوچھا تھا تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو، انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ نبی نے کہا ہم عبداللہ مانتے ہیں۔ جب نبی نے ان سے ابن اللہ مانے جانے کی
دلیل طلب کی تو انہوں نے کہا عیسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ عیسیٰ مردوں کو جگایا کرتے تھے، عیسیٰ پیدائشی نابینوں کو شفا عطا کرتے تھے، عیسیٰ برس کے مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، اس لیے وہ ابن اللہ ہیں۔ کتنے دیوانے تھے، کتنے احمق تھے کہ نبی خدا کو مردے جگاتے دیکھا تو اسے نبی خدا کے بجائے ابن اللہ ماننے لگ پڑے۔ کس قدر نادان تھے کہ نبی خدا کو برس کے مریضوں کو شفا عطا کرتے دیکھا تو اس نبی خدا کو ابن اللہ ماننے لگے۔ تو پھر کیا خیال ہے شیعہ سنی صاحبان، ہم مکتب تشیع والوں کی، ہم مکتب جعفریہ والوں کی، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی، ہم نام حیدر کے نعرے لگانے والوں کے عقیدے کی بات تو بنتی ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کو مردے جگاتے دیکھا تھا تو اسے نبی خدا کے بجائے ابن اللہ ماننے لگ گئے۔ آؤ میری قوم کے عقیدہ توحید کی داد تو دو، 1400 سال گزر گئے، ہم نے علی کو مردے جگاتے بھی دیکھا ہے، ہم نے علی کو باذن اللہ پیدائشی نابینوں کو شفا عطا کرتے بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علی اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا۔ ایسی منظم سلوات آپ کی تلاوت ہو رہی ہے کہ میری روح شاد ہو رہی ہے، خدا آپ کے وقار کو بلند فرمائے۔ موسیٰ کو عصا دیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، یحییٰ بہا الموتیٰ، وہی نجران کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر ایک اور دلیل لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تھے بن باپ کے، تو نبی نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اگر عیسیٰ بن باپ کے ابن اللہ تھے تو آدم کے بابا بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھے۔ اب لاجواب ہو گئے، وہ نبی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کہا مردوں کو جگاتا تھا، کہا وہ یہ کام بِإِذْنِ اللہ کرتے تھے، اور قرآن اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ جب آپ بِإِذْنِ اللہ مٹی سے پرندوں کو بناتے تھے، وَإِسْتَخْلُقُ جب آپ مٹی سے پرندوں کو خلق کرتے تھے، یہ خلق ویسا خلق کرنا نہیں کہ جیسا خلق اللہ کر رہا ہے، یہ خلق کرنا ویسا خلق قطعا نہیں ہے کہ جیسا خالق خدائے واحد و یکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے ایسا تصور بھی کیا تو اس کا عقیدہ باطل ہے، اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر آپ حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بات کھول دی ہے تو پھر ذرا اور تفصیل سے ہمیں بتائیے کہ یہ خلق کرنا کیسا ہے اور اللہ کا خلق کرنا کیسا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں خلق کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف بھی ہے، خلق کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے، لیکن عیسیٰ کا خلق ایسا نہیں تھا جیسا اللہ کا ہے۔ دو طرح کے خلق ہوتے ہیں، ایک خلق ابتدائی ہوتا ہے، ایک خلق انشائی ہوتا ہے۔ آپ نے اصطلاح کی ثقالت پہ دقت نہیں کرنی، میں بہت آسان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں انہیں ملا کے کچھ بنا دیا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ جو شے موجود ہی نہیں ہوتی اسے وجود بخشا جاتا ہے۔ اللہ جب خلق کرتا ہے تو جو چیز موجود نہیں ہوتی اسے وجود میں لاتا ہے، اور جب عیسیٰ بناتے تھے تو جو موجود ہوتا تھا اسے مرکب کر لیتے تھے۔ علی مسجد کے سامعین یہ ہے ممبر، ممبر کس شے کا بنا ہے؟ لکڑی کا بنا ہے۔ لکڑی کہاں سے آئی تھی؟ جنگل سے آئی تھی۔ جنگل میں لکڑی کہاں سے پیدا ہوئی؟ درخت پہ پیدا ہوئی، لیکن درخت پہ لکڑی کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ تو سب یکجا ہو کے سب کے مسکراتے چہرے دلیل دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ آقا اس لکڑی کو اللہ رب العزت نے بنایا، لیکن اس ممبر کو تو کارپینٹر نے بنایا، اس ممبر کو تو بڑائی نے بنایا، اس ممبر کو تو خلق کرنے والا بڑائی ہے، لیکن بڑائی کی آخری حد جنگل ہے، یعنی اس نے لکڑی کو جنگل سے حاصل کیا تھا۔ تو جہاں مخلوق کی آخر حد ہوتی ہے
وہاں سے خدا کے خلق کرنے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی اس نے موجود شدہ اشیاء کو ملایا تھا، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے لکڑی کو لکڑی بنایا تھا۔ اور قرآن نے عیسیٰ کی طرف اسی معنی میں اشارہ کیا کہ عیسیٰ موجود شدہ اشیاء کو ملا دیا کرتے تھے۔ اس صورت میں عیسیٰ مٹی سے پرندے بناتے تھے، بِإِذْنِ اللہ ملاتے تھے۔ عیسیٰ بِإِذْنِ اللہ پیدائشی نابینوں کو شفا عطا کرتے تھے۔ تو کیا علی فخر عیسیٰ نہیں ہے؟ کیا علی عیسیٰ کا فخر نہیں ہے؟ پھر جملہ ذمہ داری سے پیش کروں، جو کام عیسیٰ اپنی حیات میں کرتے تھے وہ کام نجف میں علی کی ذریعے پہ آج ہو رہے ہیں۔ اللہ علی علیہ السلام بہت بلند صلوات۔ خلق ابتدائی اور خلق انشائی پہنچا پایا میں اپنے مجمع کو۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزاداران سید الشہداء رسول فرما رہے ہیں ان اللہ عطا ابراہیم بردا، اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا، وموسیٰ العصا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، وعیسیٰ الکلمات، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، یحییٰ بہا الموتیٰ۔ اے رسول اللہ، ابراہیم کو آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ ملا، موسیٰ کو عصا ملا، عیسیٰ کو کلمات ملے، آپ کو کیا ملا؟ روایت آگے بڑھی، اور روایت نے آگے بڑھ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا، جس اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا، نبی کو بھی تو کچھ عطا کرنا تھا نا۔ اور نبی موسیٰ جیسا نہیں ہے، نبی عیسیٰ جیسا نہیں ہے، نبی ابراہیم جیسا نہیں ہے۔ میرا نبی تو فخر ابراہیم ہے، میرا نبی تو موسیٰ کا فخر ہے، میرا نبی تو عیسیٰ کا فخر ہے۔ تو چیز کوئی ایسی ملنی چاہیے تھی کہ جو موسیٰ کے عصا سے بڑھ کے ہو، کوئی شے ایسی ملنی چاہیے تھی کہ جو عیسیٰ سے کلمات سے بالا تر ہو، کوئی معجزہ ایسا ملنا چاہیے تھا جو آگ کو گلزار کرنے سے زیادہ بڑا معجزہ ہو۔ تو نبی نے فرمایا، جس اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، وَأَعْطَانِي هَذَا عَلِيًّا، اس نے مجھے علی حیدر کرار عطا کیا۔ موسیٰ کو عصا ملا، عیسیٰ کو کلمات ملے، ابراہیم کو آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ پیغمبر کو کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، ہر نبی کی نبوت پہ کوئی دلیل تھی، لیکن میرے پاس بطور دلیل علی حیدر کرار ہے۔ معجزے کی تعریف یاتی المدعی لمنصب من المناصب الالہیۃ بما یفرق عنہ نوامیس الطبیعۃ ویعجز عنہ خیلہ شاہدا علی صدق دعویٰ، کہ معجزہ کیا ہے؟ وہ خارق العادہ چیز ہوتی ہے جسے نبی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے، دوسرے اس کو پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ جملہ رک کے پیش کرو، ابراہیم کو عصا کیوں نہیں ملا؟ سوال ہے یا نہیں؟ موسیٰ کو کلمات کیوں نہیں ملے؟ عیسیٰ کو برد کا معجزہ کیوں نہیں ملا؟ تو جواب یہی ہے کہ ابراہیم کا مقابلہ جن سے تھا اسی نوعیت کا معجزہ دے دیا۔
موسیٰ کا کمپٹیشن جن سے تھا اسی نوعیت کا معجزہ ادا کر دیا. موسیٰ کا مقابلہ طبیبوں سے نہیں تھا, موسیٰ کا تو مقابلہ تھا جادوگروں کے ساتھ, تو اللہ نے عصا بطور معجزہ دیا. عیسیٰ کا مقابلہ طبیبوں کے ساتھ تھا, اللہ نے ٹھوکر مار کے موت کو حیات میں بدلنے کا معجزہ ادا کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, میرے نبی کا مقابلہ طبیبوں کے ساتھ نہیں تھا, میرے نبی کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ نہیں تھا, میرے نبی کا مقابلہ حکماں کے ساتھ نہیں تھا, میرے نبی کا مقابلہ آگ جلانے والوں کے ساتھ نہیں تھا, میرے نبی کا مقابلہ تھا عرب والوں کے ساتھ. اور عرب والوں کے دو کام تاریخ میں بڑے مشہور تھے. ان کے دو کام یہ تھے کہ یا تو یہ تلوار سے جنگ کرنا جانتے تھے, بات بات پہ لڑنا جانتے تھے. اور میں نے کل کہا نا, اگر لڑنے کی باری آتی تھی تو یہ محرم کو سفر بنا لیتے تھے, رجب حرمت والے مہینے کو شعبان بنا لیتے تھے. یعنی اس قدر یہ فاسق و فاجر تھے. یہ دو کام کرنا جانتے تھے, یہ تلوار کے ساتھ جنگ کرنا جانتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹے موٹے بہادر نہیں تھے. آپ کے چہرے پہ حیرانی کے آثار نمودار ہیں کہ مولا وہ بہادر تھے. مولانا جی وہ بہت بہادر تھے. بابا کیا آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہوا, کہ آپ ممبروں سے نہیں سنتے کہ عمرو بن عبد ود اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا تھا. تو جو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہو وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا. بہادر بڑے تھے, اسی لیے تو بڑے بڑے ان کے چہروں کو دیکھ کے واپس آ جایا کرتے تھے. یہ بہادر تو بہت تھے, لیکن آپ کے پیر کے سامنے نہ ٹک سکے. کوئی علیحدہ بات ہے. تو ان کے دو کام تھے, یا تو یہ تلوار کے ساتھ جنگ و جدال کرنا جانتے تھے, یا تو یہ اشعار کہنا جانتے تھے, یا تو یہ شعر کہنا جانتے تھے. تو معجزہ کوئی نبی کو ایسا ملنا چاہیے تھا کہ جس معجزے کے سامنے شعر کہنے والے بھی عاجز آ جائیں, جس معجزے کے سامنے جنگ کرنے والے بھی عاجز آ جائیں. تو اللہ نے اپنا ارادہ پورا کر دکھایا, اور اس نے کہا اے میرے حبیب, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے بے مثال معجزے عطا کروں گا. تیرا مقابلہ حکیموں کے ساتھ نہیں ہے, تیرا مقابلہ طبیبوں کے ساتھ نہیں ہے, تیرا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ نہیں ہے, تیرا مقابلہ ان سے ہے جو یا تلوار سے جنگ کرنا جانتے ہیں, یا وہ عربی میں اشعار کہنا جانتے ہیں. میں بھی تجھے دو ایسے معجزے عطا کروں گا کہ اگر شاعر مقابلہ کرنے کے لیے آئیں تو قرآن کو لے جانا, اگر بہادر لڑنے آئے علی حیدر کرار لے جانا. اگلی بار ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ نعرہ لگائیں گے اگلی بار. خدا سلامت رکھے. یا علی توجہ آپ, ان اللہ آتا موسیٰ العصا, موسیٰ کو عصا ملا, عیسیٰ کو کلمات عطا ہوئے, ابراہیم کو آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ عطا ہوا, پیغمبر کو بطور معجزہ علی حیدر کرار ملے ہیں, پیغمبر کو بطور معجزہ قرآن ملا ہے. قرآن کو جب پیش کیا معلقات سب کو اتار لیا گیا. علی کو جب پیش کیا تو عرب کے بڑے بڑے سورما علی کے سامنے زیر ہوتے نظر آئے. اللہ اکبر. عزیزان زیوکار پیغمبر کو, اور تاریخ شاید ہے صاحب اعتماد الثاقبہ نے لکھا کہ پیغمبر کو جو معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے ان کی کل تعداد ہے 4444. اور اس سے بڑھ کے بات کہیں, کیا کہنے اس نبی کی عظمت کے کہ جس کی زندگی کا ہر لہجہ معجزہ ہو, جس کا اٹھنا معجزہ ہو, جس کا بیٹھنا معجزہ ہو. پیغمبر کو دو بڑے معجزات عطا کیے, قرآن, علی حیدر کرار. خود پیغمبر اسلام نے فرمایا میری نبوت کی دلیل علی حیدر کرار ہے, جائیے جا کے پوچھ لیجئے کہ کیا قرآن کا کوئی ثانی ہے,
کوئی قرآن کا جواب لا سکتا ہے تو جواب یہ آئے گا ثانی اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ معجزہ میرے نبی کا تھا لیکن تخلیق میرے نبی نے نہیں کیا، یہ تو قرآن الہی کتاب ہے۔ پھر جملہ رک کے پیش کروں، اگرچہ علی بیٹا ابو طالب کا تھا لیکن علی کو علی بنانے والا خدائے واحد و یکتا ہے، علی کو بلند کرنے والا خدائے واحد و یکتا ہے۔ علی تاریخ کی بے ساکھیوں کے سہارے بلند نہیں ہوا ہے۔ اگر لطف لیں تو 4 مصرے مجھے جناب نیر سرسوی کے یاد آ رہے ہیں، ان کے لکھے ہوئے مصرے ہیں، جناب بلال قاسمی نے بھی پڑھے، مولانا بلال قاسمی نے، لیکن انہوں نے بھی نام لے کے پڑھے نیر سرسوی کے یہ 4 مصرے ہیں۔ علی یعنی بلندی، علی یعنی بلند، بلند میں نے نہیں کیا، بلند تاریخ کی بے ساکھیوں نے نہیں کیا، علی کو بلند خدائے واحد و یکتا نے کیا، علی کو بلند اس نے کیا کہ جس کے سامنے کائنات کی ساری بلندیاں دم توڑ جاتی ہیں۔ یہی قلم اٹھایا جناب نیر سرسوی نے اور انہوں نے کہا وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پکڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پکڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں۔ ارے کس کس کو اٹھاؤ گے؟ روایت کے سہارے تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں۔ آئیے مل کے لگا دیں اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کہتا دل مولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ وآیت النبوہ، پیغمبر کی نبوت کی دلیل، پیغمبر کی نبوت کا معجزہ علی حیدر کرار، جو اتنا بڑا فضائل کا جبل بے مثال تھا، وہی مظلومیت کا پہاڑ تھا۔ اول مظلوم کی تعبیر قبلہ موجود ہیں، اول مظلوم کی تعبیر علماء سے پوچھیے، علی حیدر کرار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک عرصہ ہو گیا آپ کو اس قبل مکتب کو بھی سنتے ہوئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلی محرم کو میں بزرگ علماء کی سیرت کا اسیر و پابند رہتا ہوں، اور وہ اسیری منزل مصائب میں ہے کہ بزرگ علماء کرام کی یہ روش تھی، روش ہے کہ پہلی محرم کو واقعہ کربلا سے مربوط مصیبت نہیں پڑھتے بلکہ مظلومیت زہرا پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ شاید نادرست ہے کہ یہ واقعہ کربلا سے مربوط نہیں ہے، کیونکہ افتخار عارف کے 2 مصرے کہا دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ کربلا سے اتنا مربوط ہے سیدہ کا مقدمہ کہ کربلا کی بنیاد ہے زہرا کا مقدمہ۔ وہ کیسے؟ اگر بطول کو جھٹلایا نہ گیا ہوتا، بطول کی بیٹیاں کبھی شرابی کے دربار نہ جاتی، اگر سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ جلائی گئی ہوتی، پھر شام غریبہ خیام نہ جلتے، اگر سیدہ کا محسن نہ مارا گیا ہوتا، اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، اگر سیدہ کو تازیانے نہ مارے گئے ہوتے، سجاد کی پشت پہ تازیانے نہ مارے جاتے، اگر سیدہ کے سامنے علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی گئی ہوتی، پھر علی زادیوں کے گلوں میں رسی نہ ڈالی
ڈالی جاتی. لفظ آگے بڑھاؤں، اگر سیدہ کو حق دے دیا ہوتا تو پھر کبھی بھی دربار میں زینب کو خطبہ نہ دینا پڑتا. اگر سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ آتی، شام غریبہ والی آگ نہ ہوتی. عزادارو دروازہ سیدہ کا تھا. میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں کہ جو در قصر تطہیر کی قندیلوں سے روشن تھا، ظالموں نے اس دروازے کو آگ جلا کے روشن کر دیا. اس دروازے پہ اونچی آواز سے گفتگو کرتے جاتے تھے. زہرا نے کہا میرا بابا مارا گیا، ارے اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ. عزادارو واپس نہ جا رہے تھے. مدینے کے ان لعینوں نے در زہرا پہ آگ جلائی ہے. نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی. بلا تشبیہ جس ہاتھ کے بوسے محمد مصطفیٰ لیا کرتے تھے، سیدہ نے وہی ہاتھ ایک مرتبہ آگے بڑھایا کہ ان ظالموں کو گھر میں داخل ہونے سے روکے. لیکن لعینوں نے بطول کے ہاتھ پہ تازیانے مارنا شروع کیے، اور جس ہاتھ کے بوسے نبی لیتے تھے اس ہاتھ پہ ظالم تازیانے مارتے جاتے تھے. اور صرف اتنا نہیں، اب عزادارو ایک لعین نے اپنی نجس ٹانگ دروازہ سیدہ کو ماری. ارے جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا. یہ لعین گھر کے اندر اسی دروازے سے داخل ہوتے رہے. بلا تشبیہ ایک طرف در و دیوار تھے، در و دیوار کے درمیان زہرا تھی. ایک مرتبہ صدا دی ہائے میرا محسن. سادات عظام اگر محسن نہ مارے جاتے آج دنیا میں محسنی سادات بھی موجود ہوتے. یہ لعین گھر میں داخل ہوئے ہیں. اب جو گھر میں آئے، اس نے شام میں خط بھیجا تھا اور اس نے کہا قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، میں در سیدہ سے واپس آ جاتا. لیکن جو علی نے بدر و احد میں مارے تھے مجھے وہ یاد آئے. میں نے علی کے احد کا بدلہ، میں نے علی کے بدر کے بدلے سیدہ سے لیے، اور بلا تشبیہ میں نے سیدہ کو اجر رسالت دیا. یہ تو میں نے کہا نا، ورنہ روایت سخت ہے. یہ کہتا ہے میں نے سیدہ کو تماچا مارا. مجھے معاف کیجئے گا، تماچا رخسار پہ تو لگا تھا لیکن ہاتھ مس نہیں ہوا تھا، درمیان میں پردہ حائل تھا. اب جملہ پڑھوں، تماچے کی شدت اتنی زیادہ تھی سیدہ زمین پا گری، کان کا زیور زمین پا گرا. میں نے پہلے جملہ پڑھا، اگر سیدہ پہ ظلم نہ ہوتے کربلا تو نہ ہوتی. اگر بطول کو تماچا نہ لگتا پھر شام غریبہ سکینہ کو تماچے نہ لگتے. لیکن ایک فرق ہے، اے سیدہ آپ کو ایک تماچا لگا اور قبر تک روٹی گئی. آئے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ارے اتنے تماچے لگے سکینہ کے گالوں کا رنگ تبدیل. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. رونے کی راتیں ہیں، روئیے گریہ ازاری کیجئے، اللہ پرسا قبول فرمائے. عزادارو ان لعینوں نے سیدہ کو تماچا مارا. عزادارو اللہ نہ کرے کسی کے محرم کے سامنے اسے کوئی لعین تماچا مار دے، زندگی بھر اس دکھ کو نہیں بھولے گا. بھرا دربار تھا، غیرت مند حسن ابن علی تھے، اور حسن نے ایک شخص کو دیکھ کے کہا انت الذی ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ. اور تو وہی بدبخت ہے نا جس نے میرے سامنے محمد کی بیٹی کو تماچا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو ذرا سوچئے تو صحیح، جس کی عمر 18 سال تھی، اللہ جانے کتنے دکھ امت نے زہرا کو دیے ہیں کہ زہرا کی پسلیاں توڑ دی. استاد انصاریان ایران کی ایک مجلس سے خطاب کر رہے تھے. مجلس تمام ہوئی، سیدہ کے مصائب قبلہ نے پڑھے، مجمع لوٹ گیا. لیکن مجمع سے ایک عزادار اپنی جگہ پہ بیٹھا، وہی
دارو قدار رو رہا تھا، قبلہ اس کے پاس آئے اور کہا بندہ مومن کیوں اب تلک رو رہا ہے، مجھے بھی بتا۔ اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر ہڈی ٹوٹ جائے میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے میں اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے زہرا تسبیح کیسے پڑھتی تھی، اللہ جانے زہرا کو سانس لیتے ہوئے تکلیف کتنی ہوتی تھی۔ بس تدارو اختصار کرو، روح سیدہ کی پرواز کر گئی، علی نے غسل و کفن دیا، لیکن ایک مقام ایسا آیا قد ہنت و انت و مدت یدیہا، بندے کفن ٹوٹے ہیں، زہرا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہیں، بچے لاشہ زہرا پہ تھے، جبرائیل آئے ہیں اور کہا یا علی اللہ کہتا ہے بچوں کو جدا کر لیجئے، بچوں کو لاشے سے جدا کیجئے۔ میں نے کہا یہی طریقہ ہے کسی میت سے پیاروں کو جدا کرنے کا۔ ہائے پیارا محرم، لاشہ حسین ابن علی، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔